کی زندگی اول سے لے کر آخر تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک، شروع سے لے کر آخر تک پیغمبر کی زندگی کمال ہی کمال ہے۔ سامعین محترم، میرے پیغمبر وہ ہیں کہ جس کو اللہ نے خاتم النبیین قرار دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور ختم نبوت کا یہ تمغہ اور تاج کسی اور نبی کو نہیں دیا، میرے محمد کو دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور علماء بیٹھے ہیں، علماء کی موجودگی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ عربی کے اندر جب کسی چیز پر تاکید کی جاتی ہے، کسی چیز میں پختگی پیدا کی جاتی ہے، تو اس چیز میں تاکید لائی جاتی ہے تاکہ یہ بات پکی ہو جائے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی آواز ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں تاکید لائی جاتی ہے۔ تو میں کہنے لگا میرے پیغمبر وہ ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں 70 آیات میں پیغمبر کی ختم نبوت کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ کس وجہ سے کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے؟ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ارے ایک آیت سے نہیں مانو گے تو دوسری آیت لاؤں گا، دوسری سے نہیں مانو گے تو تیسری لاؤں گا۔ بابا کیوں؟ اس وجہ سے اگر انکار کرنے والا ختم نبوت کا انکار کرے گا، ایک آیت کا انکار کرے گا، تو اس کے مقابلے میں دوسری آئے گی۔ یہ تاکید لا کر یہی بتا دیا کہ دنیا والوں سنتے جاؤ کہ پیغمبر کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، پیغمبر کے بعد رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، پیغمبر کے بعد یہ تمغہ کسی اور پر سجدہ نہیں ہے، چلتا نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے پیغمبر کو خاتم النبیین بنا دیا۔ ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور علماء کرام نے ختم نبوت کے اندر بڑا کام سا انجام دیا، اس کی تاریخ بڑی بڑی ہے لیکن میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک بات یاد آئی کہ ختم نبوت میں سید عطا اللہ شاہ بخاری بہت بڑے لیڈر مانے جاتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ بہت بڑے لیڈر مانے جاتے ہیں۔ ایک شخص سید عطا اللہ شاہ بخاری کے پاس آیا، رحمۃ اللہ علیہ، آیا حضرت کہ میرے نبی کا نام جسے وہ غلام احمد قادیانی نبی بناتے ہیں، کہا میرے نبی کا نام تو قرآن میں آیا ہے۔ اب بڑے جوش سے کہہ رہا ہے، بڑے دلائل کی دنیا میں اپنے آپ کو کہنے لگا ہے کہ میں تو دلیلیں لے کر آیا ہوں۔ جب سید عطا اللہ شاہ بخاری کے پاس آیا تو حضرت نے فرمایا بتاؤ تو کیسے چاہتا ہے، کیسے کہتا ہے کہ تیرے نبی کا نام قرآن میں آیا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کو قرآن سے دلیل دیتا ہوں، قرآن مجید میں ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ تو میرے نبی کا نام تو غلام احمد ہے، اب اس احمد کا نام قرآن میں آیا ہے، لہذا اس سے مراد میرا مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کا نام تو احمد نہیں ہے، اس کا نام تو غلام احمد ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس کا نام احمد ہے اور قرآن میں آیا ہے؟ قرآن اگر غلام ہٹا دو تو احمد ہی بنتا ہے نا، غلام ہٹا دو تو احمد بنتا ہے۔ اب میرے نبی کا نام قرآن میں آیا، کیوں نہیں مانتے؟ تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے پہاڑ اور خطیب کہا کہ میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، میں تجھے نبی نہیں بناتا۔ کہا وہ کیسے؟ آپ اللہ کیسے ہیں؟ کہا میرا نام عطا اللہ ہے تو میں عطا اللہ ہوں، میرا نام اللہ ہے، میں آپ کو نبی نہیں بناتا۔ اس نے کہا آپ کا نام تو عطا اللہ ہے، آپ اللہ کیسے بنے؟ تو میں نے سید عطا اللہ شاہ بخاری نے جواب دیا، کہا آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کے نبی کا نام غلام احمد ہے تو آپ غلام کو ہٹاتے ہو، احمد بناتے ہو، نبی آخر نبی مانتے ہو، تو میرا نام عطا اللہ ہے، میرے نام سے بھی عطا ہٹا دو، میں اللہ بنتا ہوں۔ تو جب میں اللہ ہوں آپ کے غلام احمد کو نبی مانتا نہیں ہوں، آپ کے غلام احمد نبی کو مانتا
نہیں ہوں، اس لیے آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اور اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔